أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طه یہ حرف مقطعات میں سے ہیں. اللہ رب العالمین کے سوا ان کا کوئی معنی نہیں جانتا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل نہیں کیا کہ آپ بدبخت بنے، یعنی کہ آپ تھک جائیں، آپ افسوس کریں. یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کفار ایمان نہیں لا رہے ہیں، مشرکین ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ جو لوگ ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے. جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے، یعنی کہ وہ اس پہ ایمان لائیں گے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن یہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس ذات کی جانب سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن، اس کا اتارنے والا کون ہے؟ رحمان ہے. علی العرش استوى، جو عرش پر مستوی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ لوگوں کے پاس ہے، یعنی کہ ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ، گندگی میں بھی وہ اللہ کی ذات کے قائل ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے قرآن کے اس آیت کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. اور اس کی مثال اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین سے آسمان کی دوری 500 سال کی ہے، اور پھر پہلے آسمان کی موٹائی، بلکہ تمام آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہی ہے، یعنی کہ 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت دوری اتنی ہی ہے، 500 ایئرس کی ہے. اس طرح 7 آسمان ہونے کے بعد پھر ایک سمندر ہے جس کی مسافت بھی 500 سال ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، یعنی کہ پیر رکھنے کی جگہ ہے. اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی کرسی زمین اور آسمان کے مقابلے میں کیسے ہے. آپ نے فرمایا جیسے تم میں سے کسی کے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو، یعنی کہ زمین اور آسمان کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں گنا کرسی بڑی ہے. پھر کرسی کی مثال عرش سے دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرسی عرش کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسا کہ ایک بڑا میدان ہو، ایک بڑا گراؤنڈ ہو، اور اس کے اندر لوہے کی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. تو بڑا میدان ایک اسٹیڈیم ہے، اس کے اندر لوہے کی انگوٹھی ہے، تو اربوں خربوں گنا بڑا ہو گیا نا. تو عرش اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا ہے.
تو ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں گنا زمین اور آسمان سے اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات اتنی بڑی ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ مٹھی میں زمین اور آسمان ہوں گے اور تمام مخلوق ہوں گی۔ کل بدلے کے دن اللہ تعالیٰ 5 انگلیوں پر زمین آسمان کو رکھ کے حرکت دے گا اور کہے گا، پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، اکیلے زبردست اللہ کے لیے۔ تو اتنے بڑے اللہ کو چھوڑ کر کے، جس کی قدرت یہ ہے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی دنیا کی ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک آواز کو سن رہا ہے، چنانچہ اندھیرے رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اسے دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہو کر بھی زمین کے اوپر، زمین کے اندر کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی آواز کو سن رہا ہے۔ افسوس ہے لوگوں کے اوپر کہ اتنے بڑی قدرت والے اللہ کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اور اتنی بڑی قدرت والے اللہ کی صفت یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہر ذرے میں ہے، ہر چیز میں ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر ذرے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف 7 آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ذرے میں سمجھنا یہ قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، یہ صوفیوں کا جو عقیدہ ہے، یہ فلسفہ کا عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں سے لیا ہوا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ ہر چیز میں اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ گندگی میں بھی مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات تو صرف 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے زمین میں نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں، جو معدنیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ہمارے استعمال کی ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے زمین میں رکھ دیا۔ سونا زمین میں ہے، پیٹرول زمین میں ہے، چاندی زمین میں ہے، لوہا زمین میں ہے، شیشہ زمین میں ہے۔ کون سی چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سب اکثر چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں۔ آج اس کو مختلف شکلوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، المونیم، یہ سب جو بھی ہم دھات استعمال کر رہے ہیں، برتن استعمال کر رہے ہیں، استعمال کی اکثر چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ زمین سے اگا رہا ہے۔ لکڑیوں کو، فرنیچر جو ہم بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مختلف چیزیں بنا رہے ہیں، یہ بھی درختوں کو بھی اللہ تعالیٰ زمین سے اگا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پیڑ پودوں کو، فروٹ کو، ترکاریوں کو، غلوں کو، سب کو زمین سے اگا رہا ہے، اور انسان کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں سب چیز کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر رکھ دیا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے بولو گے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ رب العالمین تو تمہاری آہستہ بات کو بھی جانتا ہے، زور سے جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرما دیا کہ وہ تو تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تم دل میں کچھ سوچیں گے اور اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہو جائے گا۔ تم آہستہ سے کوئی دعا کریں گے، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہو جائے گا۔ جاہلوں کے جیسا اللہ تعالیٰ کو زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مثال دنیا والوں کے جیسی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ جو بھی ہماری پریشانی ہے صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو سنانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی کے ذریعے ہم دعا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے ہم کو تو یا رحیم یا رحمان کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ اگر اللہ سے ہم مغفرت چاہتے ہیں یا غفور یا غفار بول کے دعا کریں۔ اگر اللہ کی محبت ہم چاہتے ہیں
یا ودود بول کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان پہ ہم غور کریں اور ان کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تیرے اسماء و صفات پہ صحیح ڈھنگ سے ہم کو ایمان لانے کی توفیق دے اور صحیح ڈھنگ سے تیری قدر کرنے کی توفیق دے اور صرف تیری ہی بات کرنے کی توفیق دے. ہمارے جو بھائی شرک اور بدعت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ العالمین ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے اور سب کو تجھ سے ہی مانگنے والا بنا دے اور تیرے علاوہ کسی اور سے مانگنے والا یا تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا نہ بنا. یا العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، توحید کی حالت میں رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما، توحید کی حالت فرما، جہنم کی آگ سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا